هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام والخل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والمحبة والعرفان والحجة والبرهان والکتاب والقرآن سیدنا نبینا شفیعنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعدشہم اجمعین من الان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتابہ المجید وفرقانہ الحمید قولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت، عزاداران سید الشہداء، قبل از مجلس سب سے پہلے بارگاہ خدا بندی میں دعا گو ہیں کہ حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، شہزادی انہیں کسی کا محتاج نہ بنائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خیر سے ادا فرما۔ بلند ترین صلوات آپ ارشاد فرمائیں۔ اس میں عزیزان محترم، ذکر ہے اہل بیت اطہار کا، اور کثرت اور قلت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے مجلس حسین میں، کیونکہ مجلسیں اکثریت کا نام نہیں ہے، تعداد کا نام نہیں ہے۔ مجلسوں میں بس خلوص ہونا چاہیے، اور جن مجلسوں میں خلوص ہوتا ہے وہی مجلسیں بارگاہ شہزادی میں قبول کی جاتی ہیں۔ اور اکثر و بیشتر میں اپنی تقاریر میں کہتا ہوں کہ مجمع کی چاہت، بھیڑ کی چاہت نیتاؤں کی سبھاؤں کو ہوتی ہے، حسین کی مجلس کو نہیں۔ کیا کہنے واہ! مجمع کی چاہت، بھیڑ کی چاہت نیتاؤں کی سبھاؤں کو ہوتی ہے، حسین کی مجلس کو نہیں ہوتی۔ مجلس اس وقت مجلس ہو جاتی ہے، مجلس اس وقت مجلس ہو جاتی ہے جب فرش عزا پر حسین کی ماں فاطمہ آ جاتی ہے۔ اور حسین انفرادی حیثیت رکھتے ہیں تاریخ میں۔ حسین نے کبھی اکثریت کو چاہا ہی نہیں۔ حسین کی تو فکر یہ تھی کہ مختصر ہوں مگر معتبر ہوں۔ حسین کو مجمع نہیں چاہیے، حسین کو بھیڑ نہیں چاہیے، حسین کو مجمع کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجمع کو حسین کی ضرورت ہے۔ حسین اس بے نیاز بادشاہ کا نام ہے کہ اس نے خدا سے امتحان دیتے وقت نہیں کہا کہ بس، بلکہ اس خدا نے حسین سے کہا تھا بس۔ تو حسین کو مجمع کی ضرورت نہیں، حسین کو لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اگر حسین کو لوگوں کی ضرورت ہوتی تو شب عاشور چراغ بجھا کے حسین کہہ دیتے کہ جسے آنا ہے آ جائے۔ اگر حسین کو بھیڑ کی ضرورت ہوتی تو چراغ بجھا کر یہ کہتے کہ جسے آنا ہے آ جائے۔ لیکن حسین نے شب عاشور کیا کیا؟ حسین نے چراغ بجھایا اور کہا جسے جانا ہے چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کو مجمع کی ضرورت ہے۔
حسین کو نہ کل ضرورت تھی، نہ آج ضرورت ہے، نہ قیامت تک ضرورت ہوگی، لیکن ہاں کل بھی مجمع کی ضرورت حسین تھا، آج بھی مجمع کی ضرورت حسین ہے، اور روز قیامت بھی مجمع کی ضرورت حسین ہوگا، اس لیے کہ محشر کا دار و مدار ہے ہی حسین کی مرضی پر، تو اس لیے حسین کو مجمع کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجمع کو حسین کی ضرورت ہے۔ اب سنیے، میں ذکر کر رہا تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ مختصر ہیں لیکن تھوڑا معتبر بنیے اور اپنی آواز سے میری آواز کو ملائیے گا، سانسوں سے سانسیں اگر مل گئیں تو انشاءاللہ پیغام آپ کی بارگاہ تک پہنچ جائے گا۔ اور مجلس سامعین بناتے ہیں، ذاکر نہیں، مجلس پڑھواتے ہیں سامعین، ذاکر نہیں پڑھتا۔ اب سنیے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن نے متقین کون ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اس پر روشنی ڈالی کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، متقین وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، متقین وہ ہیں کہ جب خدا انہیں رزق عطا کرتا ہے تو اسے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ بس یہ تین کوالٹی بتائی ہیں قرآن نے متقی کی، ایک غیب پر ایمان رکھنے والا، دوسرا نماز کو قائم کرنے والا، تیسرا جب اللہ اسے رزق دیتا ہے تو وہ اسے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ تو میں نے متقی کی کل ڈیفینیشن بتائی تھی کہ سخاوت بھی متقی کی ایک صفت ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مولا نے فرمایا ہمارا چاہنے والا کنجوس نہیں ہوگا، سخی ہوگا، اور معصوم نے فرمایا تھا کہ پروردگار عالم اپنا رشتہ سخی سے کبھی توڑتا نہیں اور کنجوس سے کبھی رکھتا نہیں۔ کیا کہنے والا! کل میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر خدا تمہیں رزق زیادہ عطا کرے تب بھی شکر پروردگار ادا کیا کرو، اور اگر تمہارے رزق میں فراوانی نہ ہو تب بھی شکر پروردگار کیا کرو۔ امیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، بلکہ امیر وہ ہوتا ہے جو قناعت پذیر ہو کہ جتنا خدا نے دیا ہے اس پر اکتفا کر لے، اس پر شکر کا سجدہ۔ ایک صلوات پڑھیں برمحمد۔ تو اہل بیت اطہار کو سخی پسند ہیں، انہیں کنجوس پسند نہیں، کیونکہ حدیث قدسی ہے حلف اللہ بعزتہ وجلالہ وعظمتہ، اللہ نے اپنے عزت کی قسم کھائی، اپنے جلال کی قسم کھائی، اپنی عظمت کی قسم کھائی، اور اتنی قسمیں کھانے کے بعد اس نے کہا لا يدخل الجنت الا شہی ولا بخیل، اللہ کہتا ہے میری جنت میں ایک شہی نہیں جا سکتا، دوسرا بخیل نہیں جا سکتا۔ اور اس کے بعد معصوم کی حدیث ہے السخاء شجرۃ فی الجنہ، سخاوت جنتی درخت ہے، البخل شجرۃ فی النار، اور کنجوسی جہنمی درخت ہے۔ تو کل سخاوت اور کنجوسی پہ ذکر ہو رہا تھا۔ دیکھیے خدا کی قسم یہ ممبر علی ہے، ممبر حسین ہے، دل آزاری کرنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن ممبروں سے وہ باتیں بھی بیان کرنا ضروری ہیں کہ جن کی تاکید اہل بیت اطہار نے کی ہے، کیونکہ جتنا زور اہل بیت اطہار نے سخاوت پر دیا ہے اتنا زور کسی اور پر نہیں دیا۔ جانتے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے چلا گیا۔ اس کے اقربا نے، اس کے رشتہ داروں نے پوچھا کہ تو نے اتنی جلدی نبی کی رسالت کا کلمہ پڑھ لیا، کیوں پڑھا؟ کہا بس اس کی سخاوت دیکھ کے پڑھ لیا، کہ میں جب تک اس کے درمیان رہا اس کے دروازے پہ جو بھی آیا اس نے خالی ہاتھ نہیں پلٹایا، بس اس کی سخاوت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا وہ صادق ہے، وہ سچا ہے، کیونکہ لٹا رہا ہے اس کا مطلب کوئی ہے جس سے وہ آس لگائے بیٹھا ہے، جس سے وہ امیدیں۔ تو سخاوت پر بہت زور دیا گیا ہے اہل بیت اطہار نے، اور اہل بیت اطہار کی سیرت رہی ہے
اور کل میں نے ذکر کیا تھا وہ ذکر کرنا مقصود نہیں ہے. تو اللہ نے اگر ہمیں جتنا بھی دیا ہے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے. کسی کو زیادہ دیا ہے اسے بھی شکر کرنا چاہیے, کسی کو کم دیا ہے اسے بھی شکر کرنا چاہیے. اور اگر آپ قناعت پذیری اختیار کر, قناعت ہوتی کیا ہے, اللہ نے مجھے 10 دیا میں 10 پہ اس کا شکر ادا کروں, کسی کو 1,00,000 دیا وہ 1,00,000 پہ اس کا شکر ادا کرے. آپ 10 پہ جب اس کا شکر ادا کریں گے تو وہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا, وہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا جتنا آپ شکر کریں گے. لیکن یہ اور مسئلہ ہے کہ ہارون نے جب اپنے اقتدار پر فخر کیا تو بہلول نے گھیر لیا. کوئی توجہ رکھیں گے, اس نے کہا کہ میری حکومت ایسی حکومت ہے کہ ایسی حکومت کسی کے پاس نہیں تھی. اس نے کہا میری حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے, شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی ہے. جیسے ہی اس نے اپنی حکومت کی حد بتائی, بہلول نے مسکرا کے فرمایا اس کا مطلب مشرق میں اگر کوئی بھوکا ہے تو ذمہ دار تو ہے, مغرب میں کوئی بھوکا ہے تو ذمہ دار تو ہے. جس کے پاس جتنی دولت ہے اس کے کاندھوں پہ اتنی ہی زیادہ ذمہ داری ہے. اور یہی سبب ہے کہ ہارون سے بہلول نے کہا تھا تم تو جلائے جاؤ گے, روز محشر میں بچ جاؤں گا. تو کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ تجھے حساب زیادہ دینا ہے, مجھے حساب تھوڑا سا دینا ہے, کیونکہ اللہ نے مجھے جو دیا وہ بڑا مختصر ہے, جو تجھے دیا بہت زیادہ ہے, تو تجھے زیادہ کا حساب دینا ہے, مجھے مختصر کا حساب دینا ہے. اس نے کہا بہلول مجھے چاہیے ہے دلیل. کہا دلیل چاہیے ہے تو ایسا کر آگ روشن کر. آگ روشن ہوئی. کہا میں حساب دینے کے لیے جا رہا ہوں, تو بھی حساب دینے کے لیے جا. ہارون نے کہا پہلے تو جا. بہلول گیا, کہا حساب لے لے. جیسے ہی بہلول آگ پر کھڑا ہوا ہارون نے کہا چل حساب دے, تو نے کھایا کیا؟ بہلول نے کہا 2 روٹی. پہنا کیا؟ بوسیدہ لباس. رہا کہاں؟ کھنڈر میں. اور یہ کہہ کے بہلول آگ سے واپس آ گیا. اب بہلول نے کہا تیری باری ہے, تو جا. اب ہارون ڈرتے ڈرتے آگ پر قدم رکھ تو دیے ہارون نے. اب بہلول نے کہا بتا تو نے صبح ناشتے میں کیا کیا کھایا, دوپہر کھانے میں کیا کیا کھایا. اب یہ پریشان کوئی ایک کھانا ہو تو بتائے, اس کے دسترخوان پہ تو ہزاروں کھانے تھے. بتا تو نے فلاں دن کیا پہنا, آج کیا پہنا. ہزاروں لباس بناتا تھا, حساب دے نہ سکا, پیر جلنے لگے, فوراً آ گیا. وہ بہلول نے مسکرا کے فرمایا بھئی اللہ جب مجھ سے سوال کرے گا جلدی سے بتا دوں گا, اور پل صراط پہ جب تجھ سے سوال ہوگا تو سوال بہت زیادہ ہوگا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. اب سنیے یہاں سے, اب یہ ہے بہلول دانا. کیا کمال ہے بہلول کا. ایک دن ہوا کیا, ہارون نے بہلول کے لیے کھانا بھیجا, شاہی کھانا. اور جب شاہی کھانا بہلول کے لیے گیا, بہلول ایک جزیرے میں رہتے تھے, ایک کھنڈر میں رہتے تھے اور بوسیدہ سی زندگی گزارتے تھے. تو ہارون کے سپاہی جب کھانا لے کے پہنچے, بہلول کی بارگاہ میں پیش کیا, تو بہلول نے کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا بادشاہ صاحب نے بھیجا ہے. بہلول نے کہا خبردار کھانا واپس لے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں آپ کے لیے بھیجا ہے, بڑا لذیذ کھانا ہے, شاہی کھانا ہے, بادشاہ کا کھانا ہے, اس نے اپنے دسترخوان سے بھیجا ہے, واپس کر رہے ہو. انہوں نے کھانا دے دیا. بہلول نے سارا کھانا لیا اور کتوں کے سامنے رکھ دیا. اب جیسے ہی کتوں کے سامنے رکھا تو سپاہیوں نے کہا بہلول کیسا دیوانہ ہے تو, بادشاہ ہارون نے کھانا بھیجا ہے اور تو نے کتوں کو ڈال دیا. بہلول مسکرا کے فرماتے ہیں آہستہ بولو, اگر کتوں نے سن لیا کہ اس نے بھیجا ہے تو کتے بھی نہیں کھائیں گے, کیونکہ کوئی بھی لقمہ کھانے سے پہلے شرط ہوتی ہے کہ دیکھ لیا جائے حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اب ان کے کھانے کا کیا پتا کتنوں کا حق مارا ہے, کتنے یتیموں کا حق مارا ہے, کتنے غریبوں کا حق مارا ہے. اب سنیے یہی بہلول تھے کہ بہلول دانا ایک راستے سے سفر کر رہے تھے کہ راستے میں جنید بغدادی سے ملاقات ہوئی. جنید بغدادی نے کہا ابا وہب, بہلول ہم نے تمہارے قصے بڑے سنے ہیں کہ تم ہنسی ہنسی میں بڑے بڑے مسئلے حل کر دیتے ہو. بہلول ایک سوال میرا بھی ہے, جواب دیتا جا. بہلول نے کہا سوال کیا ہے؟ کہا بہلول سوال یہ ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں, اس کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے, بارگاہ خدا میں معافی مانگتا ہوں,
कुछ दिन नहीं गुजरते कि फिर गुनाह कर देता हूं। बोहलोल ऐसी नसीहत कर दो, ऐसी हिदायत कर दो कि मैं गुनाह करूं, तौबा करूं, उसके बाद फिर वो गुनाह ना करूं। बोहलोल ने कहा हम तुम्हें हिदायत तो कर देते मगर क्या करें, तुम्हें बात करने का सलीका नहीं आता। बोहलोल ने कहा हम तुम्हें हिदायत तो कर देते मगर क्या करें, तुम्हें बात करने का सलीका नहीं आता। और ये कह के बोहलोल आगे बढ़ गए। जुनैद परेशान, मैं इतना बड़ा आलिम, दुनिया का हर मौलवी, हर मुफक्किर मुझसे आके मसाइल हल करवाता है और बोहलोल कहता है मुझे बात करने का सलीका नहीं आता। अब जो साथ में थे जुनैद के, उन्होंने कहा पूछो तो सही बोहलोल ने कहा क्यों है। लीजिए अब हारून बोहलोल के पास जुनैद बगदादी दौड़ते हुए गए और जाने के बाद कहते हैं बोहलोल बताओ तो सही, हमें बात करने का सलीका क्यों नहीं आता, आप जानते हो कि हम बात कैसे करते हैं। बोहलोल ने कहा अच्छा सलीका बताओ बात करने का, तरीका बताओ बात करने का। अब उसके बाद अब जुनैद बगदादी कहते हैं हमसे बेहतर बात करने का सलीका किसे आता होगा। उन्होंने कहा हम बड़ा मुख्तसर बोलते हैं। तवज्जो, अब जुनैद बगदादी बात करने का सलीका बता रहे हैं कि हम बहुत कम बोलते हैं और हम अली की हदीस पर अमल करते हैं कि तम्मल अक्ला नक्सल कलाम, हमारी अक्ल मुकम्मल है, हमारी बातें कम हैं, हम बहुत मुख्तसर बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं बड़ा मीठा बोलते हैं। हम कोई भी बात ऐसी नहीं करते कि सामने वाले को बुरी लगे। हम जब भी बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, वही बोलते हैं जैसा अहले बैत अतहार चाहते हैं, जैसा नबी चाहते हैं। हम हमेशा खुश बयानी से काम लेते हैं। हम कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करते कि किसी की दिलाजारी का सबब बने। सारे अहकाम बताए बात करने के, सारे तरीके बताए बात करने के। बोहलोल ने मुस्कुरा के कहा जुनैद हमने कहा था ना तुम्हें बात करने का सलीका नहीं आता। जैसे ही कहा तो जुनैद झुंझला के कहते हैं बोहलोल फिर आप बताओ बात करने का सलीका क्या है। बोहलोल ने कहा बात करने का सलीका यह है कि जब किसी से महवे कलाम हो तो पहले सलाम किया करो, फिर गुफ्तगू किया करो, ये सलीका है। पहले सलाम किया करो, उसके बाद कलाम किया करो। तुमने हमें सलाम नहीं किया। लीजिए जुनैद बगदादी ने हाथ उठा के बोहलोल को सलाम किया। जैसे ही सलाम किया अब जुनैद बगदादी कहते हैं अब बताओ। बोहलोल ने कहा बता तो देते मगर क्या करें, तुम्हें खाना खाने का सलीका नहीं आता। जैसे ही कहा तुम्हें खाना खाने का सलीका नहीं आता, जुनैद बगदादी परेशान हो गए। उन्होंने कहा बोहलोल तुमने कहा कि बात करने का सलीका नहीं आता, मान लिया, लेकिन आप ये जो कह रहे हो कि मुझे खाने का सलीका नहीं आता, तो बोहलोल मुझसे बेहतर खाने का सलीका किसी को नहीं आता। बोहलोल ने कहा बताओ कैसे खाते हो। उन्होंने अब बयान करना शुरू किया कि हम खाना जो खाते हैं तो पहले पड़ोसियों को देख लेते हैं कोई भूखा तो नहीं। अब ऐसा ना समझिएगा जुनैद बगदादी वो भी आलिम है, वो भी हदीसों के झैल में बात कर रहे हैं, सीरत नबवी के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे हैं। जुनैद बगदादी कहते हैं कि हम पहले पड़ोसियों में देख लेते हैं कोई भूखा तो नहीं। जब हमें यकीन कामिल हो जाता है कि कोई भूखा नहीं, उसके बाद लुक़मा उठाते हैं। इसके अलावा हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, हमारे वालिदैन हैं, पहले हम उन्हें खिलाते हैं, पहले हम उन्हें खिलाते हैं, सबके हुकूक को अदा कर देते हैं, उसके बाद में हम खाना तनावुल करते हैं। और बोहलोल हम बड़ा मुख्तसर खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते हैं। बोहलोल ने मुस्कुरा के फरमाया ज्यादा क्यों नहीं खाते, कम क्यों खाते हो। कहा कम इसलिए खाते हैं कि किसी का हक न खा जाए। बहुत मुख्तसर खाते हैं, बड़ा कम खाते हैं, दस्तरखान पे नमक भी रखते हैं, दस्तरखान की बरकत के लिए सिरका भी रखते हैं। बोहलोल सारे आदाब दस्तरखान हम जानते हैं। और पड़ोसियों का ख्याल रखने के बाद, यतीमों का ख्याल रखने के बाद, बेवाओं का ख्याल रखने के बाद, घर के अजीज़ व अक़रबा का ख्याल रखने के बाद, उसके बाद खाना तनावुल करते हैं। जैसे ही जुनैद बगदादी ने कहा, बोहलोल ने मुस्कुरा के फरमाया हम नसीहत कर देते, लेकिन हमने कहा था ना तुम्हें खाना खाने का सलीका नहीं आता। जैसे ही बोहलोल ने कहा, जुनैद बगदादी ने हाथों को जोड़ा, बोहलोल तो आप बताएं खाना खाने का सलीका क्या है। बोहलोल ने कहा अब कभी दस्तरखान पे बैठना और लुकमा उठाना तो पहले तहकीक कर लेना वो लुकमा हराम की कमाई का है या हलाल की कमाई। हलाल की कमाई का है या हराम की कमाई का है। जुनैद अगर हलाल की कमाई का है तो तुम्हारी मर्जी, जितना चाहो खाओ,
لیکن اگر حرام کی کمائی کا ہے تو ایک لقمہ بھی حرام ہے. لیجئے جنید بغدادی نے کہا بہلول سمجھ میں آ گیا، اب نصیحت کرو. بہلول نے کہا نہیں کر سکتے، تمہیں سونے کا سلیقہ نہیں آتا. خدا کی قسم کیا کمال ہے بہلول میں. بہلول جانتے ہیں، بہلول سب کو متحیر کرتے تھے. یہ بہلول دانا سب کو متحیر کرتے تھے، لیکن ایک دن نوے امام سے ملاقات ہو گئی. بہلول دانا سب کو متحیر کرتے تھے، سب کو حیرت میں ڈال دیتے تھے. سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمیں حیرت میں ڈال دیتا ہے، اس کی باتیں ہمیں محو حیرت کر دیتی ہیں. لیکن ایک دن بہلول دانا کا گزر ہو رہا تھا. بہلول دانا نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں. سارے بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچے پہ نظر پڑی جو رو رہا تھا. بہلول دانا اس کے قریب گئے، کہا سب تو کھیل رہے ہیں لیکن تم رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تم کیوں نہیں کھیلتے؟ کیا تمہیں کھلونے لا کے دیے جائیں؟ بچے نے کہا نہیں، ہمیں کھیلنا نہیں ہے. کہا کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ کہا آپ تو کم سن ہو، آپ تو بچے ہو، کھیلو اور بچوں کی طرح. لیکن اس بچے نے کہا کہ نہیں، اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. تو کہا تمہاری عمر ہے کھیلنے کی، کھیلو، آپ چھوٹے ہیں، کم سن ہیں. اس بچے نے بہلول کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہتا ہے یاد رکھنا بہلول، یاد رکھنا بہلول، بچے ہوں یا بوڑھے، لیکن جو فرائض ہوتے ہیں سب پر واجب ہوتے ہیں. جیسے یہ جملہ کہا بہلول نے کہا لیکن آپ تو ابھی کم سن ہیں، آپ تو ابھی چھوٹے ہیں، ابھی اعمال آپ پر واجب نہیں ہوئے. جیسے ہی بہلول دانا نے یہ جملہ کہا کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ کم سن ہیں، ابھی اعمال آپ پر واجب نہیں ہوئے، جیسے ہی جملہ کہا تو نوے امام مسکرا کے فرماتے ہیں بہلول کیا تجھے نہیں پتا کہ جتنے بھی اعمال واجب ہوتے ہیں وہ عمر کی وجہ سے نہیں، عقل کی وجہ سے واجب ہوتے ہیں، عمر کی وجہ سے واجب نہیں ہوتے ہیں. عمر کی وجہ سے واجب نہیں ہوتے، عقل کی وجہ سے واجب ہوتے ہیں. جیسے یہ فقرہ کہا اس کے بعد نوے امام کہتے لیکن پھر بہلول نے ضد کی کہ آپ بھی کھیلیں، آپ کیوں آخرت کے بارے میں ابھی کم سن ہیں اتنا سوچ رہے ہیں؟ امام نے کیا خوبصورت جواب دیا، بہلول تجھے نہیں پتا جب ہماری ماں تنور روشن کرتی ہے تو میں وہ منظر دیکھتا ہوں، جب آگ لگانا ہوتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہے پھر بڑی لکڑیاں جلتی ہیں. میں نہیں، وہ چھوٹی لکڑی نہیں بننا چاہتا کہ پہلے مجھے جلایا جائے. لیجئے وہ بہلول جو سب کو متحیر کرتے تھے بچے کی گفتگو سن کے خود متحیر ہو گئے. بہلول کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہا میں امام رضا کا فرزند ہوں. بہلول فوراً قدموں پہ گر گئے. بہلول فوراً قدموں پہ گر گئے. اتنے میں ایک صاحب عقل سامنے سے گزرا، اس نے بہلول کو دیکھا، کیا بنی؟ بہلول نے کہا ساری دنیا مجھ سے پریشان ہے، ساری دنیا مجھ سے حیرت زدہ ہے، لیکن میں اس بچے سے حیرت زدہ ہوں. اس صاحب عقل نے کہا اور تو قیامت تک حیرت زدہ رہے گا، اس لیے کہ تو صاحب عقل ہے، یہ خالق عقل ہے. بہلول تو صاحب عقل ہے، یہ خالق عقل ہے. تو یہ ہے بہلول دانا. جنید بغدادی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آج سے یہ طریقہ بھی بنا لیں گے کہ پہلے سلام کریں گے پھر کلام کریں گے. آپ نے کہا کہ لقمہ کھانے سے پہلے تحقیق کر لو حلال کی کمائی کا ہے یا حرام کی کمائی کا ہے. چلیے آج کے بعد سے ہم یہ بھی دیکھ لیں گے. لیکن بہلول نے کہا کر دیتے ہدایت، مگر تمہیں سونے کا سلیقہ نہیں آتا. اب پھر وہی سونے کے آداب بیان کرنا شروع کیے کہ میں مختصر سوتا ہوں، بہت زیادہ نہیں سوتا، میں بہت مختصر سوتا ہوں، بہت زیادہ نہیں سوتا. سارے جو بھی سونے کے احکامات تھے سب بیان کر دیے. بہلول نے پھر کہا کر تو دیتا لیکن سونے کا سلیقہ نہیں آتا. جنید بغدادی نے کہا آپ بتائیں سونے کا سلیقہ کیا ہے؟ بہلول نے کہا آج کے بعد سے جب آپ اپنے بستر استراحت پر سونے کے لیے جائیں تو آپ اپنی عقل کی عدالت میں اپنے ضمیر کو پیش کریں اور پورے دن کے کام کو اپنی نظروں کے سامنے لائیں کہ آپ نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے. اگر آپ نے اچھے کام زیادہ کیے
اور آپ کی عقل کی عدالت نے کہا کہ آج کا دن اچھا گزرا تو تمہیں سونے کا حق ہے، لیکن اگر تمہاری عقل تمہیں قصوروار ٹھہرا دے تو پھر تمہیں سونے کا حق نہیں ہے۔ اب جیسے یہ فقرہ کہا جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے بولو، آج کے بعد سے جب بھی سونے کے لیے جاؤں گا تو سونے سے پہلے اپنے ضمیر کی عدالت میں، اپنی عقل کی عدالت میں پورے دن کے کاموں کو رکھوں گا کہ میں نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے۔ بہلول اب نصیحت کرو، بہلول اب نصیحت کرو۔ معاملہ یہ تھا کہ جنید بغدادی بلندی پہ تھے، بہلول نیچے تھے۔ جیسے ہی جنید بغدادی نے یہ فقرہ کہا کہ بہلول اب نصیحت کرو، بہلول مسکرا کے فرماتے ہیں کر تو دیتا، مگر میں بتاؤں گا تو جانے گا، میں سکھاؤں گا تو سیکھے گا، میں پڑھاؤں گا تو پڑھے گا، تو جہاں پر تو بیٹھا ہے پہلے مجھے وہاں آنے دے، جہاں پہ میں ہوں پہلے تو یہاں آ۔ لیجئے جنید بغدادی بلندی سے اترے، وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے جہاں پہ بہلول بیٹھا تھا، اور بہلول اس بلندی پہ چلے گئے جہاں جنید بغدادی بیٹھے تھے۔ بن کے آئے تھے علامہ، بہلول نے بنا دیا شاگرد۔ کیا کمال ہے خدا کی قسم، اور یہ کمال بھی عجیب و غریب ہے۔ اچھا یہ بہلول نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ بہلول نے کہاں سے سیکھا ہے؟ بہلول نے یہ سیکھا ہے امام حسن سے، امام حسن سے، اور امام سید سجاد سے۔ کیسے سیکھا ہے؟ بھیا صلوات ہے، ذرا بلند ترین آواز ہے۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ کنجوس ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا کنجوس جو صلوات میں کنجوسی کرے۔ اور صلوات کا بھی کمال ہے خدا کی قسم۔ جب نبی معراج پر گئے تو نبی نے دیکھا ایک فرشتوں کو جس کے 1000 ہاتھ، ہزاروں انگلیاں، اور نبی نے کہا بھئی تیرا کام کیا ہے؟ اس فرشتے نے کہا میرا کام یہ ہے کہ جتنے بھی بارش کے قطرات زمین پر گرتے ہیں میں انہیں شمار کرتا ہوں کہ کتنے دریا میں گرے، کتنے خشکی میں گرے، کتنے درختوں پر گرے، کتنے پہاڑوں پہ گرے، میں ان کا شمار کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس فرشتے نے کہا تو نبی نے مسکرا کے فرمایا کوئی ایسا بھی حساب ہے جسے تو شمار نہیں کر پاتا؟ اس فرشتے نے کہا بس ایک ہی حساب ہے جس کا میں شمار نہیں کر پاتا۔ نبی نے کہا وہ کیا؟ کہا جب آپ کے چاہنے والے آپ پر صلوات پڑھتے ہیں تو ان کا ثواب شمار نہیں کر پاتا۔ دینا مولا سلامت رکھے۔ کیا کمال ہے، دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک جملہ ہے صلوات کا اور دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ۔ صلوات کا بھی ثواب ہے اور سبحان اللہ کا بھی ثواب ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کسی کی زبان سے لفظ سبحان اللہ نکلتا ہے تو پروردگار جنت میں ایک درخت اس کے لیے خلق کرتا ہے۔ یہ معصوم کا فرمان ہے، لفظ سبحان اللہ کسی کی زبان سے نکلتا ہے تو اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت پیدا کرتا ہے۔ اور لفظ صلوات لیکن معصوم نے شرط لگائی ہے، لیکن وہ زبان جب سبحان اللہ کہتی ہے اس کے لیے درخت بنتا ہے کہ جو کسی کی غیبت نہیں کرتا، جو کسی کی برائی نہیں کرتا، اس کے لیے معصوم نے شرط بیان کی ہے۔ یہ لفظ سبحان اللہ جو کہتا ہے اس کے لیے۔ اچھا یہ صلوات کا ثواب سن لیجئے، میں جلدی سنانا چاہتا ہوں۔ ہوا کیا، ایک دن مدینے کے بازار میں مچھلی فروش نے مچھلی بیچی اور خریدنے والے نے مچھلی خریدی، اور مچھلی خرید کر وہ گھر پہ لے کے آیا۔ اس نے اپنی زوجہ کو مچھلی دی اور مچھلی دینے کے بعد زوجہ سے کہتا ہے میں جاتا ہوں کسی کام سے، تو جلدی مچھلی بنا دے، میں لوٹ کے آؤں گا تو مچھلی تناول کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ اس نے کہا کہ یہ مچھلی لے، اس مچھلی کو بنا، میں لوٹ کے آتا ہوں، اس کے بعد اس مچھلی کو تناول کروں گا۔ اور وہ دے کے چلا گیا۔ اب زوجہ نے مچھلی کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد اسے ظرف میں رکھا، تنور کو روشن کیا، ظرف تنور پہ رکھا، کچھ دیر تک آگ جلائی، اور جلانے کے بعد جب اس نے ظرف کا ڈھکن کھولا تو دیکھا کہ جیسے مچھلی رکھی تھی ویسے ہی مچھلی رکھی ہوئی ہے،
آگ نے مچھلی پہ اثر نہیں کیا. اس کے بعد اس نے پھر کوشش کی, پھر آگ روشن کی, پھر آگ میں اضافہ کیا, پھر لکڑیاں بڑھائیں, لیکن پھر ظرف کا ڈھکن ہٹایا. مچھلی جیسی رکھی تھی ویسی رکھی ہوئی ہے. پریشان ہو گئی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ آگ مچھلی پہ اثر کیوں نہیں کر رہی. پریشان ہو گئی. کافی دیر کے بعد شوہر گھر میں آیا, جلدی سے بیٹھ گیا, اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے جلدی سے کھانا لگا. بیوی نے کہا میرے والیو وارث کیا کروں, تھک گئی ہوں آگ روشن کرتے کرتے, لکڑیاں جلاتے جلاتے, لیکن آگ مچھلی پہ اثر نہیں کرتی. شوہر تھا, اس نے سوچا شاید جھوٹ بول رہی ہے. گیا قریب, دیکھا منظر, ظرف کا ڈھکن ہٹایا, مچھلی جیسی رکھی ہوئی تھی ویسی رکھی ہوئی ہے. آگ نے مچھلی پہ اثر نہیں کیا ہوا ہے. اس نے کہا شاید جھوٹ بول رہی ہے. اب اس نے تنور کو روشن کیا, مچھلی کو پکانے کی کوشش کی, لیکن کافی دیر کے بعد جب ظرف کا ڈھکن ہٹایا تو مچھلی جیسی تھی ویسی, آگ نے مچھلی پہ اثر نہیں کیا. دونوں میاں بیوی پریشان ہو گئے. آخر آگ مچھلی پہ اثر کیوں نہیں کر رہی؟ مشکل کشا مدینے میں موجود تھے. دونوں نے اس ظرف کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد نبی کی بارگاہ میں, یا نبی اللہ سمجھ میں نہیں آتا, ہم آگ روشن کرتے کرتے تھک گئے, ہم لکڑیاں جلاتے جلاتے تھک گئے, مگر آگ مچھلی پہ اثر نہیں کرتی, وجہ بتائیں وجہ کیا ہے؟ نبی نے کہا میں بتاؤں یا مچھلی سے پوچھو گے؟ میں بتاؤں یا مچھلی سے پوچھو گے؟ یا نبی اللہ آپ کی مرضی, چاہے آپ بتائیں چاہے مچھلی بتائے. لیجئے نبی نے معجزہ دکھایا. کیا کمال کا معجزہ, ظرف کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا. جیسے ظرف کی طرف اشارہ کیا, مچھلی کے ٹکڑے آپس میں ملے, مچھلی گویا ہو گئی. جیسی گویا ہوئی, اس نے عربی زبان میں نبی کو سلام کیا. نبی نے جواب سلام دیا. اب نبی نے سوال کیا کہ مچھلی یہ بتا, تجھ پہ یہ آتش دنیا, تجھ پہ یہ دنیا کی آگ اثر کیوں نہیں کرتی؟ مچھلی نے کہا یا نبی اللہ, جس دریا میں میرا مسکن تھا, جس دریا میں میرا ٹھکانہ تھا, اس دریا کے کنارے آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے, ذکر علی کا ہو رہا تھا, ذکر علی کا ہو رہا تھا. آپ کے چاہنے والوں نے آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات پڑھی. ان کے ساتھ ساتھ میں نے بھی صلوات بھیج دی. جیسے ہی میں نے صلوات پڑھی, آواز کردگار آئی, مچھلی آج سے ہم نے تجھ پہ آتش دنیا کو حرام کر دیا. مچھلی آج سے ہم نے تجھ پہ آتش دنیا کو حرام کر دیا. اب دنیا ہمیں جہنم کا ڈر نہ بتائے, اس لیے کہ مچھلی نے ایک بار صلوات پڑھی, آتش دنیا حرام ہو گئی. ہم تو اپنی مجلسوں میں ہزاروں بار صلوات. کا کمال ہے. تو بہلول دانا نے کیا کہا؟ جنید بغدادی نصیحت کر دیتے لیکن سونے کا سلیقہ نہیں آتا. بتایا کہ سونا کیسے ہے. جنید بغدادی نے کہا بہلول بتاؤ. بہلول نے کہا پہلے جہاں پہ تو ہے وہاں مجھے آنے دے, جہاں پہ میں ہوں وہاں تو آ, میں استاد تو شاگرد بن. لیجئے, دو زانو ہو کے جنید بغدادی بیٹھ گئے. بہلول دانا سیرت حسن پہ عمل کرتے ہوئے بلندی پہ پہنچ گئے. یہی منظر تو ہوا تھا مسجد نبوی میں. امام حسن اور امام حسین نماز پڑھ رہے تھے. ایک بزرگ ریش مبارک کو سہلاتے ہوئے آئے اور نبی کا ممبر خالی دیکھا, بیٹھ گئے. جیسے ہی ممبر پہ بیٹھے, حسن نے حسین کی طرف دیکھا, حسین نے حسن کی طرف دیکھا. اشاروں میں امامت نے کچھ باتیں کی. امام حسن نے فوراً کہا اترو نانا کے ممبر سے, اترو نانا کے ممبر سے. امام حسن نے یہ کہا کہ اترو نانا کے ممبر سے, اور اترنے والے نے بھی بڑے آہستہ سے کہا ہاں واقعاً یہ آپ کے نانا کا ممبر ہے, یہ آپ کے نانا کے ممبر ہے. یہ کہہ کے وہ اتر گیا. امام حسن وہاں جا کے بیٹھ گئے اور امام حسن نے بیٹھ کے بتایا آج سے یاد رکھنا تمہارا مقام وہ ہے, ہمارا مقام یہ ہے. تمہارا مقام وہ ہے, ہمارا مقام یہ ہے. لیجئے ان سے ممبر چھین لیا گیا.
اب توجہ رکھنا، ان سے منبر چھین لیا گیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا؟ آواز کردگار آئی حبیب ان سے صلح کر لو۔ لیجئے قرآن کی آیتیں آئیں صلحوں کے لیے، نبی نے وہ قرآن کی آیت ان کے حوالے کر دی کہ آپ جائیں۔ یہ 2 قدم چلے تھے کہ جبریل آ گیا۔ جبریل نے کہا اس نے کہا ہے یا تو خود جاؤ یا اپنے جیسے کو بھیجو۔ انہیں واپس کیا، ان سے قرآن بھی لے لیا نبی نے۔ حسن نے منبر لیا، نبی نے قرآن لیا۔ اب کیا ہوا؟ خیبر کا میدان تھا، لائیے نبی علم، انہوں نے علم لیا، گئے۔ اگلا دن آیا، نبی نے کہا اب اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا۔ حسرت کرتے رہے، نبی نے علم نہیں دیا، وہاں بھی نبی نے علم لے لیا۔ ایک جگہ منبر لیا گیا، دوسری جگہ قرآن چھینا گیا، تیسری جگہ علم چھینا گیا۔ ایک دن ہوا کیا؟ نبی بیمار تھے، یہ صاحب جلدی سے مسجد نبوی میں گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا موقع اچھا ہے، نبی بیمار ہیں، آج محراب میں جاؤں گا، نبی کی مسند پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤں گا پورے مدینے کو۔ یہ جیسے ہی مصلی پر بیٹھے تھے، اللہ کے نبی کو شفا حاصل ہوئی، اللہ کا نبی دوڑتا ہوا مسجد میں آیا۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بازو پکڑا، پیچھے کیا، کہا تمہاری جگہ یہ ہے، ہماری جگہ وہ ہے۔ مصلی بھی چھین لیا، کیا کمال ہے خدا کی قسم، علم بھی ان سے چھین لیا، قرآن بھی ان سے چھین لیا، منبر بھی ان سے چھین لیا، مصلی بھی ان سے چھین لیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل تو ان سے قرآن بھی چھین لیا گیا۔ کمال ہو گیا۔ نبی کا جب وقت رخصت تھا تو نبی نے جیش اسامہ تیار کیا تھا، ایک لشکر، جیش اسامہ۔ ایک اسامہ نام کا نوجوان تھا، نبی بھیج رہے تھے ایک محاذ پہ لشکر، توجہ رکھنا، اور نبی کی زندگی کا آخری پڑاؤ تھا۔ تو نبی نے ایک جیش لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کرنے کے بعد نبی نے کہا کہ اس کا علم بردار کون بنے گا؟ تو وہی جو خیبر میں حسرتیں کر رہے تھے کہ ہم علم بردار بن جائیں، ادھر سے ایک نکلا کہ یا نبی اللہ ہمیں بنا دیں، ادھر سے دوسرا نکلا ہمیں بنا دیں، ادھر سے تیسرا نکلا کہ ہمیں بنا دیں۔ نبی نے دیکھا کہ یار سب تو چاہت کر رہے ہیں کسے بنایا جائے، تو نبی نے کہا ہم اسے بنائیں گے جس کے پاس قرآن ہوگا، ہم اسے بنائیں گے جس کے ساتھ قرآن ہوگا، جس کے پاس قرآن ہوگا۔ کیا تمہارے پاس قرآن ہے؟ کیا تمہارے پاس قرآن ہے؟ پوچھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ بڑے بڑوں کو چھوٹے سورے یاد نہیں تھے، بڑے بڑوں کو چھوٹے سورے یاد نہیں تھے۔ اتنے میں اسامہ نوجوان آگے بڑھا، اس نے کہا یا نبی اللہ میں قرآن کے ساتھ ہوں، قرآن میرے ساتھ ہے۔ نبی نے کہا قرآن تیرے پاس کیسے ہے، تیرے ساتھ کیسے ہے؟ اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ لیجئے نوجوان کو سورہ بقرہ یاد تھا، انہیں چھوٹے سورے بھی یاد نہیں تھے۔ دنیا ہم سے کہتی تم میں حافظ نہیں ہوتے، اچھا حافظ نہیں ہوتے، دنیا کہتی ہے تمہارے یہاں حافظ نہیں ہوتے، بڑے شرم کی بات ہے، تمہارے بڑے صحابیوں کا حافظ نہ ہونا بڑے شرم کی بات ہے۔ بھئی اگر یہ شرم کی بات ہے تو وہ بھی بڑے شرم کی بات ہے کہ نبی کے پہلو میں، تو وہاں نبی نے علم بردار بھی نہیں بنایا، وہاں بھی نہیں بنایا۔ لیجئے تو ہوا کیا، امام حسن نے کہا پہلے نیچے آؤ، وہ ہماری جگہ ہے، یہ تمہاری جگہ ہے۔ اور ایسا ہی منظر جناب عیسیٰ کے ساتھ آیا۔ جناب مریم نے ایک دن جناب عیسیٰ کی انگلی پکڑی، اور پکڑنے کے بعد ایک عالم کی بارگاہ میں گئیں، اور جانے کے بعد کہتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو پڑھائیں، ہمارے بچے کو سکھائیں۔ لیجئے جیسے ہی جناب عیسیٰ کو بچوں کے ہجوم میں، بچوں کے مجمع میں چھوڑ کے جناب مریم چلی گئیں، اب عالم بلندی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بچوں سے پڑھو ابجد۔ جیسے ہی کہا کہ پڑھو ابجد، جناب عیسیٰ نے کہا ما ہوا ابجد، کیا تو جانتا ہے کہ ابجد کہتے کسے ہیں؟ اس نے کہا کہ پڑھو ابجد۔ جیسے اس نے یہ فقرہ کہا تو جناب عیسیٰ چھوٹے سے
3-4 साल का सिन। तो जनाब ईसा ने कहा तू जानता है कि अबजद किसे कहते हैं? उस आलिम ने कहा नहीं मैं नहीं जानता, तुम जानते हो किसे कहते हैं। जैसे ही आलिम ने कहा क्या तुम जानते हो? तो जनाब ईसा ने कहा बेशक मैं जानता हूं। उसने कहा जब जानते हो तो बताओ। ईसा ने कहा ऐसे नहीं बताऊंगा, जहां पे तू बैठा है पहले मुझे वहां आने दे, जहां पे मैं हूं वहां तू आ। तो ये दस्तूर रहा है भैया, सिखाने वालों की जगह और है, सीखने वालों की जगह और है, उम्मतियों की जगह और है, अहले बैत अतहार की जगह और है। तो बहलोल ने क्या कहा कि नसीहत तो कर देते मगर सोने का सलीका नहीं आता। अब जुनैद बगदादी ने सलीका कहा, जगह बदलो, जगह बदली गई, जानू अदब तह की है जुनैद बगदादी ने। उसके बाद अब बहलोल कहते हैं सुनो, अब अगर कोई गुनाह करो और उसके बाद तौबा करो और तौबा करने के बाद फिर इयादा करने की कोशिश करो तो जितने चाहो उतने गुनाह करना, मेरी तरफ से भी इजाजत, अहले बैत अतहार की तरफ से भी इजाजत, खुदा की तरफ से भी इजाजत, लेकिन मेरी शर्त है। तवज्जो, जुनैद बगदादी जितने चाहो गुनाह करना, एक नहीं, जितने चाहो उतने करना, जितनी मासियत उसकी चाहते हो उतनी करना, मगर शर्त है। का शर्त क्या है? कहा गुनाह ऐसी जमीन में जाके करना कि जिसे खुदा ने ना बिछाया हो। का जमीन से निकल के, उसकी जमीन से निकल के जितने चाहो उतने गुनाह करना, तुम्हारी मर्जी, वो हिसाब नहीं लेगा। जैसे ही बहलोल ने ये कहा, जुनैद बगदादी तड़प के कहते ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम उसकी जमीन से निकल के चले जाएं? भाई उसी की जमीन है। कहा तो फिर ऐसा करो, जितने चाहो उतने गुनाह करना, न रोजे महशर तुम्हारा हिसाब होगा, न तुम्हें कोई टोकेगा, न तुम्हें कोई रोकेगा, लेकिन शर्त है उसका रिस्क खाना बंद कर दो। आप उसका रिस्क खाना बंद कर दें, उसके बाद आपकी मर्जी, जितने चाहे गुनाह करें। जैसे ये फिक्रा कहा तो फौरन जुनैद बगदादी, ये कैसे मुमकिन है? अगर हम उसका रिस्क ना खाएंगे तो खाएंगे क्या? अच्छा, बहलोल दाना मुस्कुरा के फरमाते अच्छा उसकी जमीन पे रहते हो, उसका रिस्क खाते हो और उसी की मासियत करोगे। जुनैद ने कहा और इस्लाह करें। बहलोल दाना ने कहा तुम्हारी मर्जी, जितने चाहो गुनाह करना, लेकिन शर्त है। का शर्त क्या है? का शर्त यह है कि ऐसी जगह जाके गुनाह करना जहां कोई देखने वाला ना हो। जहां कोई देखने वाला ना हो। जैसे ये फिक्रा कहा, जुनैद बगदादी ने थोड़ा सा गौर किया, गौर करने के बाद कहते हैं ये कैसे मुमकिन है? ना तो उसकी जमीन से भाग सकते, ना तो उसका रिस्क खाना बंद कर सकते, जमीन से भाग के जा नहीं सकते, रिस्क खाना बंद करेंगे तो मर जाएंगे, और फिर कोई देखे या ना देखे वो तो देखेगा। अगर गुनाह करेंगे कोई देखे या ना देखे, लेकिन वो तो देखता होगा। फौरन जुनैद बगदादी कहते हैं बहलोल ये कैसे मुमकिन है? कहीं भी चले जाएं लेकिन उसकी नजरों से नहीं बच सकते, वो तो हर जगह देखता है। बहलोल ने कहा फिर जुनैद बगदादी ये कहाँ का इंसाफ है? जिसका खाओ उसी की सरजमीन में रहो और उसी की आंखों के सामने मासियत करो। फिर ये कहाँ का इंसाफ है कि जिस बादशाह की जमीन पे रहो उसी का खाओ और उसी के सामने उसकी मासियत करो। अच्छा, जुनैद बगदादी ने कहा और इस्लाह करें। बहलोल मुस्कुरा के फरमाते हैं जाओ तुम जितने चाहो जुनैद गुनाह करना, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और रोजे महशर तुम्हारा हिसाब नहीं होगा। ये बहलोल कहता है। का तरीका ये है कि आप पहले मुझे अपनी पकड़ बताएं, अपना अख्तियार बताएं। क्या आपके पास इतना अख्तियार है कि जब मलकुल मौत आपके पास आए तो आप उससे कहें कि वापस जा, हम अभी मरना नहीं चाहते, कुछ दिनों के बाद मरेंगे? जुनैद ने कहा यह कैसे मुमकिन है? अगर उसने वक्त लिख दिया है तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, इसलिए कि जब वक्त मुअय्यन हो गया तो भाई सुलेमान जैसा नबी भी नहीं बचा, मूसा जैसा नबी भी नहीं बचा। जब वक्त मुअय्यन हो गया तो कैसे मुमकिन है कि जब मौत का वक्त होगा तो फरिश्ता मुझे छोड़ के चला जाए? फिर बहलोल दाना कहते हैं फिर कैसे अहमक हो जुनैद बगदादी, कैसे पागल हो जुनैद बगदादी। तुम मुझे दीवाना कहते हो, तुम दीवाने हो, तुम मुझे पागल कहते हो, तुम पागल हो।
तुम मुझे अहमक कहते हो, तुम अहमक हो। तुम ज़रा बताओ मुझे, तुमने गुनाह किया और उस गुनाह के नतीजे में अल्लाह ने तुम्हारे तमाम आमाल फौत कर दिए, और इधर तुम्हारे अच्छे काम फौत हुए, उधर मौत का फरिश्ता आ गया, और तुम्हारे पास माफ़ी मांगने का भी वक्त नहीं, तो फिर बताओ तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा? का जहन्नुम होगा। फिर फौरन जुनैद बगदादी ने तौबा की, और तौबा करके कहते हैं, बहलोल दाना, तू दीवाना नहीं है, तू दाना है। पागल मैं हूँ, तू नहीं। अहमक मैं हूँ, तू नहीं। तूने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद से मैं उसकी मासियत नहीं करूँगा, और करूँगा तो ये ख्याल रखूँगा कि वो देख भी रहा है, मैं उसकी ज़मीन में चल भी रहा हूँ, मैं उसका खा भी रहा हूँ। ये है बहलोल दाना। क्या कमाल है खुदा की कसम बहलोल दाना का। हुआ क्या, एक दिन बहलोल दाना दरबार में खड़े हुए थे कि इतने में हारून ने कहा, बहलोल ये बताओ कि तुम हज कैसे करते हो? बहलोल ने कहा, अच्छा पागल समझा है, हारून जैसे तू करता है वैसे मैं करता हूं। कहा सफा मरवा के दरमियान दौड़ कैसे लगाते हो? कहा जैसे तू लगाता है वैसे मैं लगाता हूं। थक गया पूछ पूछ के, लेकिन बहलोल ने अपना अकीदा छुपा लिया। बहलोल ने कहा ये सजा देगा। काफी देर के बाद हारून कहने लगा, बहलोल अभी हज में वक्त है, एक मसला है जो मुझे परेशान कर रहा है, वो मुझे मसला बता दे। मैं बड़ा परेशान हूं, मेरी रियाया में बड़े खराब खराब लोग हैं, और जितने भी खराब हैं मुझे यकीन है वो सब के सब बेनस्लें हैं। हारून का जुमला है, बहलोल जितने भी हैं सब बदनस्लें हैं, उनके तरीके अच्छे नहीं हैं। लेकिन बहलोल मैं पता कैसे लगाऊं कि कौन कौन वो हैं जिनका शजरा मशकूक है? जैसे ही बहलोल से कहा, बहलोल ने कहा इसके लिए परेशान होता है, ये तो 2 लम्हों की बातें हैं, 2 लम्हों में पता लगेगा कि किसका शजरा सही है और किसका शजरा गलत है। हारून ने कहा, हम ना जाने कब से पता लगा रहे हैं, लेकिन आज तक पता नहीं चला, तू कैसे पता लगा लेगा? तो कहा मुझे जाने दे, मुझे अपनी सवारी दे दे, चंद लम्हे मुझे बाजार में जाने दे। लीजिए बहलोल बाजार में गए, और बहलोल ने एक फिक्रा कहा कि जो जो अली से दुश्मनी रखता है, जिस जिस के दिल में अली से नफरत है, उसे बादशाह हारून ने बुलाया है। हारून दुश्मन अली था। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे। बहलोल ने ऐलान कर दिया कि जो जो अली से दुश्मनी रखता है उसे हारून ने दरबार में बुलाया है। जैसे ये फिक्र का हारून दुश्मन अली था, जितने भी बाजार में लोग थे सब समझ गए कि अली की दुश्मनी में उसने हमें बुलाया है तो इनाम मिलेगा, इकराम मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आज वो अता करेगा, या सोना देगा या चांदी देगा, हीरे जवाहिरात देगा, दिरहम और दीनार देगा। ये सोच के पूरा बाजार खाली हो गया, दरबार में जमा हो गया। जैसे ही दरबार में जमा हुआ, हारून ने बहलोल से कहा कैसे पता चला, कैसे पता चलेगा कि इनमें कौन कौन वो है जिनका शजरा मशकूक है? बहलोल ने कहा कौन कौन नहीं, जितने भी हैं, जितने भी हैं सबका शजरा मशकूक है। तो उसने कहा बहलोल दलील कैसे इनका सबका शजरा मशकूक है? कहा इसलिए कि मैंने बाजार में जाके कहा था जो जो अली से अदावत रखता है उसे उसे दरबार में हारून ने बुलाया है। तो ये सब के सब आए और सबके दिलों में अली से दुश्मनी है, और नबी ने कहा है कि या अली तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर हलाल ज़ादा, और दुश्मनी नहीं रखेगा मगर वो जिसका शजरा मशकूक होगा। तो ये जितने भी आए हैं सबके सबके शजरे मशकूक हैं। और क्या कमाल है, एक अहले सुन्नत के आलिम है जिनका नाम है साइम चिश्ती। अब ये आखिरी बात, साइम चिश्ती नाम है, क्या कमाल था इनका। इन्होंने जनाब अकील की सीरत पे अमल किया और जनाब अकील की तरह शजरों पे तहकीक करना शुरू की। जैसे जनाब अकील को ये महारत हासिल थी, चेहरा देख के बता दिया करते थे ये किसका बेटा है। थोड़ा सा तवज्जो दे दें, जनाब अकील चेहरा देख के बताते थे ये किसका बेटा है, इसलिए लोग जनाब अकील से चेहरा छुपा के गुजरते थे।
تو جناب عقیل جانتے تھے کس کا بیٹا ہے، اس لیے لوگ چہرہ چھپا چھپا کے جناب عقیل سے. تو سائم چشتی نے جناب عقیل کی سیرت پر عمل کیا. انہوں نے شجروں کی تحقیق کرنا شروع کی. شجروں کی تحقیق کرتے رہے کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ شیعہ ہو گئے. آپ توجہ فرمائیں، سائم چشتی شیعہ ہو گئے. اور جیسے ہی شیعہ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلی کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام لکھا ایمان ابو طالب. کتاب کا نام رکھا ایمان ابو طالب. کچھ لوگ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے شیعوں کا مذہب اختیار کر لیا. سائم چشتی خاموش رہے. پھر ان کے عزیز و اقربا نے کہا تم نے شیعوں کا مذہب اختیار کر لیا. دیکھیں کیسے کٹے ہوئے پہ نمک لگایا سائم چشتی نے. انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے تم نے شیعوں کا مذہب اختیار کر لیا. سائم چشتی خاموش رہے. انہوں نے پھر کہا ہم نے سنا ہے تم نے شیعوں کا مذہب اختیار کر لیا. سائم چشتی پھر خاموش رہے. انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تم نے شیعوں کا مذہب اختیار کر لیا. سائم چشتی کہتے کس نے کہا کہ میں نے شیعوں کا مذہب اختیار کیا؟ میں نے تو ابو طالب کا مذہب اختیار کیا. میں نے شیعوں کا مذہب اختیار نہیں کیا. کہا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ ہمارے جو امام ہیں ان کی باتیں الگ، ان کی حدیثیں الگ، ان کا کردار الگ، ان کا معیار الگ. اور ابو طالب کے جو 12 امام ہیں ان کا کردار ایک، ان کا معیار ایک، ان کی گفتگو ایک، ان کی جستجو ایک. اس لیے میں نے ان کا مذہب اختیار کیا. تو یہ شجروں پہ تحقیق کرتے تھے. شجروں پہ تحقیق کرتے کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ادھر جب لشکر یزید کربلا میں پہنچا تو انہوں نے جتنے بھی لشکر یزید میں آئے تھے کم سے کم تعداد 30,000 لکھی گئی، زیادہ سے زیادہ تعداد 9 لاکھ لکھی گئی. انہوں نے کہا 9 لاکھ میں سے، لشکر یزید کے 9 لاکھ میں سے مجھے جس کا نام ملا میں نے سب کے شجروں کی تحقیق کی. تو جب میں نے 9 لاکھ افراد کے شجروں کی تحقیق کی، جتنوں کے نام مل سکے تو جتنوں کے شجروں کی تحقیق کی، سب کے سب حرامی تھے، کوئی حلال ہی نہیں تھا. کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا. سائم چشتی کہتے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو حلال زادہ ہوتا. انہوں نے کیا خوبصورت اس کے بعد جملہ لکھا کہ جتنے بھی تھے لشکر یزید میں اور جتنے نام مجھے مل سکے میں نے سب کے شجروں کی تحقیق کی، ان میں کوئی بھی حلال زادہ نہیں تھا، کوئی بھی حلال زادہ نہیں تھا. انہوں نے کہا ایک ملا تھا حلال زادہ، لیکن شب عاشور وہ حسین کی طرف آ گیا. بس ایک تھا حر. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اکیلا ملا تھا حر جو حلال زادہ تھا، اور وہی شب عاشور حسین کی طرف چلا آیا تھا. دنیا علی کو نہ بھوکے، علی کے فضائل میں شک نہ کرے، علی کی طرف تعصب کی نظریں نہ ڈالے. اس لیے کہ جو بھی علی کو تعصب کی نظروں سے دیکھے گا تو علی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا شجرہ کھول دے گا. کمال ہے، شجرے کھلتے ہیں. دربار شام کے دربار میں جب سفیر روم نے یزید سے کہا کہ وائے ہو تجھ پر، تو نے کتنا غلط کام کر دیا، تو جانتے یزید نے اپنا دامن بچانے کے لیے قتل امام حسین سے کہا تھا کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ اللہ نے میری قسمت میں لکھا تھا. اس نے بچنے کی خاطر کہا تھا کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا، اس نے میری قسمت میں لکھا تھا، اور جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. آج بھی لوگوں کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ پتا بھی اس کی مرضی کے خلاف ہل نہیں سکتا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. بہلول نے اس کا بھی جواب دیا تھا. کبھی ابو حنیفہ نے کیا کہا تھا کہ امام جعفر کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی
وہ کہتے ہیں جو کرتا ہے بندہ کرتا ہے. تو وہ ڈھیلا مار کے بہلول دانا نے بتایا تھا. جب ابو حنیفہ نے کہا کہ تو نے مارا تو بہلول نے کہا تھا کہ تو ابھی کہہ رہا تھا اپنے شاگردوں سے کہ امام کی بات سمجھ میں نہیں آتی, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تجھے ڈھیلا میں نے نہیں مارا بلکہ اللہ نے مروایا. بس توجہ سے یہ بات سن لینا, بڑی کام کی بات ہے. تو یزید نے کہا کہ میری قسمت میں لکھا تھا کہ میں قتل کروں گا, حسین قتل ہوں گے, میں خیمے جلاؤں گا, ان کے خیمے جلیں گے, میں لوٹوں گا, یہ لوٹیں گے. تو یہ میری قسمت میں اس نے لکھ دیا تھا. جیسے ہی یزید نے یہ فقرہ کہا, جناب زینب نے خطبہ دیا. ایک خطبہ امام سید سجاد نے دیا. امام سید سجاد نے جب اس نے الزام خدا پر لگا دیا, اور آج بھی لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. یزید نے بھی قتل امام حسین سے اپنا دامن بچانا چاہا تو امام سید سجاد نے خطبہ دیا تھا, اور خطبے کے دوران کہا تھا یزید یہ قسمت نہیں ہے, تیرا اپنا ذاتی فعل ہے. تو اپنے آپ کو بچا سکتا تھا میرے بابا کے خون سے, لیکن تو نے خود کو بچایا نہیں. اس نے کہا نہیں, میری قسمت میں لکھا تھا. درباری بھرے ہوئے ہیں. تو امام نے خطبہ دیا تھا ایسے ماحول میں, اور خطبے کے دوران کہا تھا کہ انسان کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو قسمت کی بنا پہ ہوتے ہیں, اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو وہ خود کرتا ہے. امام نے کہا تھا, کبھی ہمارے جد نے کہا تھا, دیکھیے جو کام انسان کے اختیار میں ہو وہ اس کا اپنا کام ہوتا ہے, اور جو اختیار میں نہ ہو پھر وہ کام ہو جائے وہ قسمت ہوتی ہے, خدا کی مرضی ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے امام نے کہا تھا, کسی نے کہا تھا انسان کتنا مجبور ہے, کتنا مختار ہے, تو امام نے کہا تھا ایک پیر اٹھا. اس نے ایک پیر اٹھایا. امام نے کہا کہ اتنا اختیار رکھتا ہے انسان. امام نے کہا دونوں پیر اٹھا لے. اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. کہا اگر تو دونوں پیر ہوا میں روک لے گا تو سمجھ لے اس کی مرضی ہے, یہ قسمت ہے, یہ خدا نے کروایا. یہ ایک پیر اٹھانا تیرے اختیار میں تھا. تو جو کام انسان کے اختیار میں ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے. آپ اٹھے کسی کو قتل کر دیں, یہ آپ کے اختیار میں ہے, آپ چاہیں تو اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. یزید نے بچنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد امام سید سجاد نے دوسرا جملہ کہا, یاد رکھنا ایک وہ کام کسی انسان نے کیا اور کرنے کے بعد تعریف اس کی ہوئی, یا کام کرنے والے کی برائی ہوئی, تو یہ کام اس کا اپنا ہے کہ کام اس نے کیا, تعریف اس کی ہوئی کہ فلاں نے کام بڑا اچھا کیا, تو اس کا مطلب یہ کام اس نے کیا ہے, وہ صاحب اختیار تھا. یا کسی نے کوئی کام کیا اور اس کی مذمت ہوئی, برائی کی گئی کہ اس نے کتنا غلط کام کیا, تو یہ کام اس کا اپنا ہے. لیکن کوئی انسان کوئی ایسا کام کرے کہ نہ اس کی تعریف ہو نہ اس کی مذمت ہو, اور کہے کہ یہ کیسے ہو گیا, وہ کر نہیں سکتا تھا ایسا لیکن ہو کیسے گیا, یہ قسمت ہوتی ہے. تو امام سید سجاد نے کہا تھا, بتا تو نے میرے بابا کو جو قتل کیا ہے تیری مذمت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ سب تیری مذمت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیرا اپنا ذاتی فعل ہے. تو امام نے مسئلہ بھی حل کیا. امام رویا کرتے تھے. کسی نے سوال کیا تھا, امام شہادت تو آپ کی میراث ہے, کیوں روتے ہیں؟ مولا یہ تو میراث ہے آپ کی. تو امام سید سجاد نے رو کے کہا, تو نے انصاف نہیں کیا. شہادت ہماری میراث ہے, لیکن ہماری ماں بہنوں کا بلوے عام میں ننگے سر جانا, کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ جان تو یہ جو ایام ہے نا, یہ ناموس رسالت کے ایام ہے, خانوادہ تطہیر کے ایام ہے, جناب زینب و کلثوم کے ایام ہیں, جناب سکینہ کے دن ہیں, جناب امام سجاد کے دن ہیں. پرسہ دو. جانتے ہو ان دنوں میں مجلسوں میں مجھے یقین کامل ہے کہ امام حسین پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں. 10 محرم تک سیدانیاں شہداء کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہوں گی, اور 11 محرم سے 8 ربیع الاول تک غریب زہرا بیویوں کا پرسہ لینے کے لیے قیامت ہوتی ہے. یہ جو دن ہے نا, جناب زینب, جناب کلثوم, جناب سکینہ بنت الحسین اور امام سید سجاد کے دن ہے. قیامت ہوتی ہے ان بھائیوں پر
کہ جن کے سامنے ان کی بہنوں کو کوئی مارے. قیامت ہو جاتی ہے ان بھائیوں پر جن کے سامنے کوئی ان کی بہنوں کو مارتا ہے, اور قیامت ہو جاتی ان بہنوں کے دلوں پر کہ جن کے سامنے ان کے بھائیوں کو کوئی مارتا ہے. جانتے 11 محرم سے شام تک قیامت ہو گئی تھی. سکینہ کے سامنے شمر سجاد کو تازیانے مارتا تھا اور سجاد کے سامنے سکینہ کو تماچے مارتا تھا. جب سکینہ کو تماچے لگتے تو چیخ کے کہتی تھی بھیا سجاد مجھے بچاؤ. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے. تم جب چیخ چیخ کر روتے ہو تو جناب سکینہ بڑا خوش ہوتی ہے, بڑا سکون ملتا ہے بچی کو, اور پوچھتی ہیں پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح رو رہے ہیں؟ تو زینب کہتی ہیں یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں. سکینہ کہتی ہیں اتنے سارے عزادار, اے پھوپھی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے. اگر یہ کربلا میں ہوتے تو 2 ظلم تو مجھ پہ نہ ہوتے. سکینہ کون سے ظلم؟ سکینہ رو کے کہتی ہے ایک تو میرے بھیا علی اصغر کے گلے پہ تیر نہ لگتا, دوسرا مجھے تماچے نہ. اگر اتنے سارے عزادار ہوتے. یہ جناب سکینہ ہے. میں نے کہا نا سکینہ نے پورے راستے میں کسی سے نہ کھانے کا مطالبہ کیا نہ پانی کا مطالبہ کیا, کیونکہ امام حسین نے آخری وقت جب سکینہ کو سینے پہ سلایا اور سلانے کے بعد سکینہ سے یہی کہا تھا اے میری سکینہ تیرا بھیا سجاد بیمار ہے, میری شہادت کے بعد وہ قیدی بنا دیا جائے گا. اے سکینہ تمام دکھ اور تکلیف اٹھانا لیکن میرے سجاد کو زیادہ پریشان نہ کرنا. سکینہ نے کہا تھا بابا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں ساری صعوبتیں سکینہ برداشت کرے گی, لیکن نہ زینب کو تکلیف دے گی نہ سجاد کو پریشان کرے گی, کسی سے شکوہ نہیں کرے گی سکینہ. یہی وجہ ہوئی کہ جناب سکینہ شام کے زندان میں سوئی ہوئی تھی. بچی پہلی مرتبہ شام کے زندان میں سوئی. ادھر بچی سوئی تھی کہ فوراً آنکھیں کھلی, رونا شروع کیا. جناب زینب قریب آئی, سکینہ کیوں رو رہی ہو؟ سکینہ رو کے کہتی ابھی میں نے خواب دیکھا میرا بابا آیا تھا. اے پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا. جناب زینب نے کہا اچھا تمہارا بابا آیا تم سے مل کے چلا گیا بہن کے پاس نہیں؟ زینب رو کے کہتی تمہارا بابا آیا تھا کیا کہہ کے گیا؟ سکینہ رو کے کہتی پھوپھی اماں بابا کہہ کے گئے سکینہ تمہاری تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں, تم بہت جلدی ہمارے قریب آنے والی ہو. لیکن جیسے ہی سکینہ نے خواب میں بابا کا چہرہ دیکھا لیکن بچی نے اب رونا شروع کیا. اب اتنا کوہرام بپا ہوا کہ یزید کے کانوں تک سکینہ کے رونے کی آواز چلی گئی. یزید نے کہا کون رو رہا ہے؟ کہا وہ بچی رو رہی ہے جو حسین کے سینے پہ سونے کی عادی ہے. کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا اس نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے, اس نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے. اس ظالم ملعون نے درباری سے کہا ایسا کرو حسین کا سر جا کے بچی کو دے دو. مقاتل لکھتے ہیں جیسے یزید نے کہا کہ اس کے باپ کا سر جا کے سکینہ کو دے دو, اس درباری ظالم نے امام حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, سر امام حسین کو لے کے چلا. جیسے ہی زندان کے قریب آیا امام سید سجاد کی نظر پڑی, امام سید سجاد تڑپ کے زمین پہ گرے. اے ظالم, ارے یہ لخت جگر فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کا نور نظر ہے, تو اس بے حرمتی کے ساتھ میرے بابا کے سر کو لے کے آ رہا. امام سید سجاد بڑھے, اپنے بابا کے سر کو لیا, لیکن اس ظالم نے سر دینے سے انکار کر دیا. کہا اسے دیں گے جو بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے. لیجئے وہ ظالم سر لے کے آیا, بچی نے دوڑ کے اپنے بابا کا سر لے لیا. حسرت بھری نگاہوں سے حسین کے چہرے کو دیکھنے لگی, حسرت بھری نگاہوں سے حسین کے چہروں کے دیکھتی رہی. دیکھتے دیکھتے جناب سکینہ زندان کی خاک پر لیٹ گئی. سجاد نے ایک پتھر سکینہ کے سر کے نیچے رکھا, ادھر سکینہ پتھر پہ سر رکھ کے لیٹی اور لیٹ کے آہستہ سے کہتی بابا, ارے مدینے کی بچیاں اپنی خوابگاہوں میں تکیوں پہ سر رکھ کے سوتی ہیں, سکینہ زندان کی مٹی پہ سر.
ہے بابا سکینہ شام کے زندان میں سوئی. لیجئے جناب سکینہ لیٹی. جناب سکینہ نے حسین کے سر کو اپنے سینے پہ رکھا اور بچی نے حسرت و یاد سے ایک جملہ کہا, بابا اپنا اپنا مقدر ہے, کل میں تمہارے سینے پہ سوتی تھی, آج تم میرے سینے. اجرکم اللہ. مجلس کی زینت ماں اور بہنیں ہوتی ہیں, گریے میں کوئی کمی نہ کرنا. پوچھا دینا ہے امام حسین کا سر جناب سکینہ کے سینے پہ رکھا ہوا تھا, غریب کی آنکھیں بند تھی, امام مظلوم کے سر کی آنکھیں بند تھی. جناب سکینہ نے بیان کرنا شروع کیے. جب حسین کی ریش مبارک میں خون دیکھا تو جناب سکینہ نے کہا, بابا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے ریش مبارک پر خون سے خضاب کس نے, اے بابا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے ریش مبارک پر خون سے خضاب کس نے کیا. اے میرے بابا مجھے یہ بتاؤ اس کمسنی میں مجھے یتیم کس نے بنا. اے میرے مظلوم بابا ذرا آنکھیں کھولو, اے میرے غریب بابا آنکھیں کھولو, مجھے بتاؤ کہ ریش مبارک پر خون سے خضاب کس نے کیا, اس کمسنی میں مجھے یتیم کس نے بنایا. اے میرے بابا آنکھیں کھولو, اور بابا آنکھیں کھول کے ذرا دیکھو تو صحیح, جو عید کے موقع پہ تم نے گوشوارے پہنائے تھے. لیکن غریب نے آنکھیں نہ کھولی. سکینہ نے پھر بیان کیا, بابا اے میرے مظلوم بابا آنکھیں کھولو, اور آنکھیں کھول کے اپنی سکینہ کو دیکھو. ہو سکتا ہے بابا آپ اپنی سکینہ کو پہچان نہ سکیں, اس لیے کہ سکینہ کے رخسار کا رنگ بدل گیا. ارے سکینہ کربلا سے شام تک شمر کے تماچے کھاتی آئی. اے بابا آنکھیں کھولو, اپنی یتیمہ کا حال دیکھو. بابا جو آپ نے عید کے دن گوشوارے پہنائے تھے, شمر ملعون کھینچ کے لے گیا. اے بابا میرے کانوں کی لبیں پھٹ گئیں, اے بابا میرے کانوں سے خون ابھی بھی بہ رہا ہے. اے بابا شمر ملعون مجھے تماچے مارتا ہے, لیکن غریب نے آنکھیں نہ کھولی. ارے بی بی نے تڑپ کے بیان کیا, اے بابا آنکھیں کھول کے اپنی سکینہ کو دیکھو, اور دیکھ کے مجھے بتاؤ کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کوئی 3.5 سال کی بچی دیکھی جس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہو. اے بابا ارے آنکھیں کھول کے سکینہ کو دیکھو, میرے بال سفید ہو گئے. اے بابا ارے میری کمر خمیدہ ہو گئی. اے بابا سکینہ کو بڑا ستایا گیا. اے بابا سکینہ کو اپنے پاس بلا لو. بیان کرتے کرتے بچی کی آنکھیں بند ہوئی. سجاد کی آواز آئی, انا للہ و انا الیہ راجعون.